السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء واشرف المرسلین وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا کلام ربانی ہے کہ آپ استغفار کرو. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ بہت بخشنے والا ہے. اور وہ کیا کرے گا اس استغفار کے بدلے میں؟ جب آپ استغفار کریں گے یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آپ پر آسمانوں سے پانی برسائے گا، یعنی بارشیں ہوں گی، زمین سے سبزیاں اناج نکلے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. آپ کو اولاد سے نوازے گا. بیٹے، بن کی جمع بنین ہے، آپ کو بیٹوں سے نوازے گا. اور ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور آپ کو جنت کہتے ہیں باغوں کو، آپ کو باغ دے گا، آپ کو نہریں دے گا، یعنی فراوانی ہوگی رزق کی، یعنی جو زمین کے خزانے ہیں وہ اگلتے رہیں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کی ترجمانی ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، آج میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا موضوع ہے استغفار، اور استغفار کے فوائد اور اس کے ثمرات. کہ استغفار کے کیا ثمرات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق، اللہ کے محبوب، اور وہ دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. اور ہم گناہ گار، سیاہ کار، ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے؟ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قربت نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیتے ہیں استغفار سے. اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ استغفار کے فائدے ہیں. تو اس لیے ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کی روایات مختلف ہیں. کسی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کو کوٹ کیا ہے، اور کسی نے حضرت عمر کے بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک وہ اپنی محفل میں بیٹھے تھے. بہرحال واقعہ اصل میں سبق، ہمیں اس میں جو درس ہے، جو اس کے اندر سبق ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بھی بزرگان کرام ہیں، ان کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو بہر اس سے ناموں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل چیز جو ہے اس کا واقعہ ہے، جو اس کی روح ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی روح کیا ہے اس آیت کی، اور یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے پاس ایک دن محفل میں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ اور بھی ان کے اصحاب اکرام تھے. تو ایک شخص آتا ہے اور آ کر وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کچھ دعا فرمائیے، رزق کی بڑی تنگی ہے. تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کھول دے گا. چلے جاتے ہیں. پھر ایک صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا حضرت میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اولاد نہیں ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا. پھر اس طرح تیسرا شخص آتا ہے، وہ اپنا کوئی دوسرا مسئلہ بیان کرتا ہے. پھر چوتھا شخص آتا ہے، پھر کوئی دوسرا مسئلہ بیان کرتا ہے. تو وہ ان کو بھی استغفار ہی بتاتے ہیں. جو شخص آتا رہتا ہے ان کو وہ استغفار ہی کی تلقین کرتے ہیں. تو اب محفل میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ سن رہے ہیں کہ لوگوں نے مختلف مسائل آ کر بیان کیے ہیں، اور حضرت نے ان کو ایک ہی نسخہ بتایا ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی کہا. یہی آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے شروع میں، یہی آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ سب چیزوں کا جو ہے حل ایک ہی ہے. ان سب مسائل کا جو مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں، ان سب کا مسائل کا حل ایک ہی بیان کیا ہے اللہ نے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا اتنا بھی وقار نہیں ہے آپ کے دل میں. یعنی دیکھیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑا آدمی آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اللہ خالق کائنات، جس نے جو ہمارا اور اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، تو وہ ہمیں یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ استغفار کرو، اور استغفار کے نتائج کیا نکلیں گے؟ آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے، آپ کو اولاد سے نوازا جائے گا، بچوں سے آپ کو اولاد سے نوازا جائے گا، آپ کو باغات دے دیے جائیں گے، آپ کو نہریں دے دی جائیں گی. یہی چیزیں تو ہیں جو بندے کی زندگی کا سبب ہے، جو بندے کو چاہیے، جو مطلوب ہیں. تو اللہ رب العالمین اس ایک استغفار کے صلے میں یہ ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا. تو ہم کیوں اس سے غافل ہیں، کیوں اس سے دور ہیں، کیوں ہم اس پر عمل نہیں کرتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم 100 دفعہ استغفار کریں، بلکہ اس سے زیادہ کریں. ہم تو ویسے بھی گناہ گار ہیں، ہم لوگ اس لیول کے لوگ نہیں ہیں جو باتیں وہ تھے بزرگ، ہمارے بزرگان دین.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں. استغفار کی کثرت سے جو ہے ایک تو گناہ دھلتے ہیں, بندے کو عاجز بندہ بن جاتا ہے, اللہ کے سامنے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور اس کو دنیا میں عزت کی روزی ملتی ہے, اس کو نوازا جاتا ہے, اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ چند باتیں تھیں اس درس کے حوالے سے. اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.